آپ تشریف فرمائے نا، دو سے سنیے گا اور آپ اپنے آپ کو گویا حرم امام حسین میں محسوس کریں گے۔ آج شب جمعہ بھی ہے۔ تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی سے۔ ہاں، یہاں تو فرش اعظم حسین علیہ السلام ہی کا فرش ہے نا یہ۔ تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سے۔ انہا قبۃ الحسین، وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے، وہ مقام جہاں پر مجلس امام حسین برپا ہو رہی ہوتی، جب تک کہ وہ مجلس برپا ہو رہی ہے، جہاں تک ہماری آواز جاری ہے، اللہ جانے کون کون کہاں دنیا میں کس مقام پر سن رہا ہے اس کیمرے کے وسیلے سے۔ تو آپ اگر فرش اعضاء پر اپنے گھر میں بھی تشریف فرما ہے تو وہ مقام اس وقت تک کے لیے حرم ابا عبداللہ الحسین کا درجہ رکھتا ہے، گویا اس وقت آپ حرم امام حسین میں تشریف فرمائے۔ حضرت بہجت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی مجلس میں جاؤ تو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، کہو کہ حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شب جمعہ منظار الحسین بشت الفرات کا منظار اللہ علی عرشی، جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے ویسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہوں۔ کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ یہ میں کسی شاعر کا کلام نہیں پڑھ رہا، کسی خطیب کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ کلام امام باقر علیہ السلام ہے، کلام امام صادق علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حسین کی زیارت کرے ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہوں۔ کاش میری ایک بات سن لیجیے گا، جملہ شب جمعہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جملہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارت کربلا محبت الملائکہ و معراجھا، کہ کربلا کی زمین ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہوگی اور ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی۔ سن لیجیے گا یہ جملہ۔ معراج زمین سے آسمان پہ جانے کو کہتے ہیں یا اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں؟ ہاں، اوپر جانے کو کہتے ہیں، تو پھر ملائکہ کی معراج کیسے ہو گئی کربلا؟ معراج نہ نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں نہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں اس مقام کو کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی انتہائی قربت نصیب ہو جائے، جہاں دو کمال اور اس سے کم کا فاصلہ رہ جائے، اس روئے زمین پر وہ مقام کے جہاں قریب ترین وہ نقطہ کہ جہاں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، وہ ہے کربلا معلیٰ۔ باب اللہ ہے حسین، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ تو ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں توفیق نصیب ہوئی تو وہ آخر میں کیا ہے، خود زیارت ہی میں ہے دعا۔ آپ زیارت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جب وداع ہونے لگیں تو یہ کہیے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذریعہ مطہر کو دیکھ کر، فرمایا یہ کہو کہ پروردگار میں چاہتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں دنیا سے ایسے جاؤں کہ الایمان و بک، کہ پروردگار تجھ پر ایمان ہو، والتصدیق برسولک، تیرے رسول کی تصدیق کروں، والولایت لعلی جن، اور عباس کے بابا علی بن ابی طالب کی ولایت پر جاؤں، والائمۃ من بعدہ، اور عباس علیہ السلام کے بابا کے بعد ان کے جو بعد کے ائمہ ہیں ان کی امامت پر یقین رکھتا ہوا جاؤں، والبراءۃ من عدو، اور ان کے اعداء سے براءت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں۔ تو پروردگار مجھے یہ عطا فرما کہ تجھ پر ایمان ہو، تیرے رسول کی تصدیق ہو، مولا علی کی ولایت ہو، تمام ائمہ کی امامت ہو، اور ان کے اعداء سے براءت ہو۔ اس کے بعد فإنی قد رضیت یا رب بذلک، پروردگار اگر تو نے مجھے اتنا عطا کیا تو میں بس یہاں سے راضی ہو کے جا رہا ہوں، یعنی باقی کچھ اور نہ بھی ملا، اگر یہ مل گیا تو بس کافی تھا میرے لیے، اور سب مل گیا لیکن یہ نہ ملا۔ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ اور ولایت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس براءت ہوتی ہے، جس کے پاس براءت نہیں ہے نا، اس کا مطلب اس کے پاس صحیح ولایت نہیں ہے۔ میں کیا کہوں آپ سے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ عقیدے کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے۔ دیکھیں، فقط اگر اللہ کو اپنے سجدے کروانا ہو نا تو شیطان سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے ابلیسی توحید نہیں چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ابلیسی توحید نہیں چاہیے، مجھے ولایت کی توحید چاہیے۔ اس خاطر ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی درس بھی لے رہے ہیں نا، حتیٰ درس قرآن، اب قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے،
لیکن سیکھیں اس سے کہ جس کے دل میں ولایت ہے. امام نے فرمایا ہے, قرآن کی آیت ہے, قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے, کیونکہ جب تک کہ روح پاک نہ ہو, غذا حلال نہ ہو. فرض کیجئے کہ میں 25 مجلسوں میں جا رہا ہوں لیکن بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوں, میراث دے نہیں رہا. کتنی جگہوں پر یہ معاملات ہیں, قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اور آج کل مذہبی طور پر بھی ایکسپلائٹیشن بہت ہے. فرض کیجئے کسی جگہ پہ قبضہ کیا اور وہاں امام بارگاہ بنا دیا, اب سر پیٹتے رہیے, اب کو کون وہاں سے نکال سکتا ہے. یہ میں آپ کے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں, یہی کس طرح کے حالات ہیں, کیا کیا جائے. تو غذا روح پاک اس وقت ہوگی کہ جب لقمہ حلال ہوگا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم کیا کھا رہے ہو, اور اس کی تعویل اور باطن یہ بھی ہے کہ علمُ الَّذِي يَأْخُذُ عَمَّن يَأْخُذُ, یہ بھی دیکھو کہ جو علم حاصل کر رہے ہو وہ کس جگہ سے حاصل کر رہے ہو. کھانا بھی صحیح جگہ سے کھاؤ اور علم بھی صحیح جگہ سے حاصل کرو. اس لیے کہ اگر میں آپ مثال دیتا ہوں, اس لیے کہ اگر کسی نے ابلیس سے توحید سیکھنے کی کوشش کی تو وہ سجدے تو کروائے گا لیکن خلیفۃ اللہ کا انکار کروا دے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں, اس نے کہا پروردگار یہ ایک سجدہ نہیں میں نہیں کروں گا. آدم کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی ابلیس نے. آج کل ڈیل کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا, ڈیل ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سیاسی خبریں. تو پروردگار یہ ایک مجھے تو چھوڑ دے سجدہ, میں اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ نے کیا کہا ابلیس عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. مجھے یہ سارے سجدے نہیں چاہیے, یہ چاہیے ایک سجدہ آدم کے سامنے چاہیے, خلیفۃ اللہ کے سامنے جھکو تب اللہ راضی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. جی, تو یہ ساری بات کہاں سے ہو رہی تھی کہ جس کے دل میں براءت ہے اعداء اہل بیت سے, در حقیقت اس کے دل میں ولایت ہے. چیک کرنا ہو نا کہ آپ کے دل میں ولایت کتنی ہے, تو یہ دیکھو کہ دشمنوں سے براءت کتنی ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کا اظہار ہوگا. برات ہونا الگ بات ہے, اظہار ہونا الگ بات ہے. اس کا بھی خیال کرنا ہمیں کہ کہاں اظہار کرنا اور کہاں نہیں کرنا, اور کہاں کتنا اظہار کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب یہ ہونے لگا نا, ہمارے یہاں سے ہونے لگا کہ دشمنان اہل بیت کی بھی تعریفیں ہو جاتی ہیں کہ کچھ اچھی باتیں بھی تھیں ان میں. تو ابلیس میں بھی کچھ اچھی باتیں تھیں. ابلیس بھی سجدے بڑے کرتا تھا, تو آپ ذکر کریں گے نا, چونکہ وہ سجدہ جو آدم کے سامنے نہیں کیا تھا. تو آپ مجھے تعریفیں نہ سنائیے کہ فلاں ایسا تھا تو فلاں دشمن اہل بیت اس کے بھی اچھے اچھے کارنامے تھے. یہ بتاؤ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس نے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ برات ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے. مجھے انشاءاللہ دعا سے نوازیں گے آپ, میں یہ مصرے کہہ کے مصائب پہ جا رہا ہوں. ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے. اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز, بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز, وہ اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. بی بی فاطمہ ام ابیہا, حضور جب بیٹی کے پاس جاتے تھے انہوں نے ماں جیسی تسکین محسوس ہوتی تھی. سبحان اللہ. بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں, بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. تو ذرا غور کیجئے گا کہ پروردگار اگر تو نے مجھے یہ عطا کیا, یہ عقیدہ صحیح, تو میں عباس کے حرم سے راضی جا رہا ہوں. یہ مولا عباس کی زیارت میں ایک بزرگ عالم میں انہوں نے کتاب لکھی آغوش رحمت. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا علی گندابی. علی گندابی, گنداب ایک ایران کے علاقے کا نام ہے. اس جگہ کا رہنے والا, تھوڑا سا کردار کے معاملے میں ٹھیک نہیں تھا, لوگ اس سے کچھ پریشان بھی رہتے تھے. ایک عالم دین تھے, محرم الحرام کا مہینہ تھا, کہیں سے مجالس پڑھ کے واپس آ رہے تھے. تو اس زمانے میں جو شہر کی دیواریں ہوتی تھی اور دروازے ہوتے تھے, تو یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ آئے. تو اس نے امامے کو دیکھ کر انہیں پریشان کرنا شروع کیا. اس علی گندابی نے راستہ روکے, اچھا کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جانا ہے. تو تھوڑا سا وہ عالم پریشان ہوئے, اریٹیٹ ہوئے. تو عالم جب گزرنے لگے, اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تم مجلس نہیں پڑھو میرے سامنے. اچھا انہوں نے کہا کہ اب مجلس کے لیے ایک ماحول چاہیے, کوئی مجمع ہو, کوئی ممبر ہو.
اس نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ کہاں مجلس پڑھ کر آ رہے ہو اور وہاں کون سے مصائب پڑھے تھے؟ اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ایک جگہ سے، نام لیا، مجلس پڑھ کر، اور ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھے تھے۔ مولانا عباس کا نام سنا تو اس کا دل منقلب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ممبر کی ضرورت ہے نا، تو میں جھک جاتا ہوں، میرے اوپر بیٹھ جاؤ ممبر بنا کر، اور مولا عباس کا ذکر کرو، تب جانے دوں گا۔ تو کہتے ہیں وہ کیفیت ایسی تھی کہ میں اس وقت وہ ایک مجبوری کے عالم میں تھا، میں نے اس وقت مولا عباس کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں وہ جو علی گندابی تھا نا، اس کی زار و قطار رو رہا تھا، مولا عباس کے ذکر پہ منقلب ہو گیا۔ سارے غلط کام چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا کربلا۔ اس زمانے میں پہنچ گیا کربلا، مولا علی کے حرم گیا، کربلا گیا، وہیں پر مجاور بن گیا، اور وہیں پر رہتا تھا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی، جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، وہ ون آف دا گریٹسٹ ان شیعہ ہسٹری، وہ مولا علی کے حرم میں اس وقت نماز پڑھایا کرتے تھے، اور غالباً واقعہ ہے شب جمعہ ہی کا، آج شب جمعہ ہے۔ تو علی گندابی پیچھے نماز پڑھتا تھا، زائرین کی خدمت کرتا تھا۔ مولا عباس کے ذکر کی طاقت ذرا دیکھیے گا، سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز ختم ہوئی تو بتلایا گیا آیت اللہ شیرازی کو کہ ایک